سلطان محمود غزنی رحمتullah علیہ آپ کا دور ہے. سنیں اللہ کی عزت کی قسم، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے دین کا قانون نافذ کیا، پھر ذرہ برابر گنجائش نہیں چھوڑی. آپ کے پاس ایک لمحہ شام کا ایک غریب بوڑھی لاچار بوڑھی روتی ہوئی آئی اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے آپ بادشاہ ہیں، ہم ہندو ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں. سنیں، بڑے قیمتی فکر ہے، آپ توجہ میری طرف کریں گے، بالکل وقت مختصر رہ گیا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. فرمایا چل کر آئی بوڑھی مائی غریب ہے. فرمایا میں نے سنا ہے آپ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، میرے گھر کے اندر 4 بچیاں ہیں، کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، رات کے لمحے کے اندر داخل ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر اور شراب کے مٹکے لیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ شراب پیتا ہے تو نظر اٹھا کر میری بچیوں کی طرف دیکھتا ہے. وہ عرض کرتی ہے بوڑھی ماں یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے عزت کے، اگر عزت لٹ گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گی. آپ میرے اوپر کرم نوازی نہیں فرماتے، رحم نوازی نہیں فرماتے. سلطان محمود غزنی رحمتullah علیہ سپاہیوں کو بلایا، فرمایا خبردار آج کے بعد رات کو بھی عدالت کھلی رہے گی، آج کے بعد رات کو بھی یہ عدالت بند نہیں ہونی چاہیے. فرمایا ماں جا تو چلی جا، رات کو آئے صبح آئے جس وقت آئے یہ عدالت کھلی ہوئی ملے گی، جب وہ بندہ آئے مجھ تک خبر پہنچانی ہے. سلطان محمود غزنی رحمتullah علیہ چلے گئے، بڑی ماں بھی چلی گئی. فرمایا 3 دن کے بعد ہر لمحے ہر گھڑی عدالت کھلی ہے. بادشاہ کا حکم ہو گیا، سلطان محمود کا حکم ہو گیا، خبردار بڑے بڑے سپاہی کھڑے کر دیے، جب ماں آئے تو مجھے بلانا. بڑی مائیں رات کے لمحے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت چاند جو ہے نکل رہا تھا آسمان سے، رات کے وہ لمحے تھے. مائی وہ بڑی چیختی ہوئی آئی، پکارتی ہوئی آئی سلطان محمود غزنی کے اس بارگاہ کے اندر آ کر کہا بتاؤ نا کہاں ہے بادشاہ؟ انہوں نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں. گئے تو سلطان محمود غزنی اپنے کمرے کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کر رہے تھے. بلایا بوڑھی ماں آ گئی ہے، بلا رہی ہے، چیخ رہی ہے. سلطان محمود غزنی کے جملے سن خدا کی قسم. فرمایا چلو جلدی کرو، نکلنے والی کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو اگرچہ ہندو ہے تو عورت نہ، اگر اس کے جملے نکل جائے اللہ آسمان سے پتھر نہ برسا دے. جلدی کرو، نکلنے والی کرو. فرمایا ساتھ لیے سپاہی سارے چل پڑے. سلطان محمود غزنی ساتھ ہے اور بڑی کے لفظ تھے. فرمایا بادشاہ جلدی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت لٹ جائے، میں منہ دکھلانے کے قابل نہ رہوں، چلیں میرے ساتھ. میں یہاں تو ہزارہ ہاں بڑیاں آپ بھی چلے جائیں نا. عدالت کے بعد دھکے کھا رہی ہیں، کوئی ٹھوکر مارتا ہے، کوئی پاؤں مارتا ہے، کوئی چپیڑ مارتا ہے. روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں یار یہ پاک ملک کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں محمد عربی کے غلام ہیں اور وہاں تو محمد مصطفیٰ کی عظیم بارگاہ ہے، کافر کی بیٹی کی عزت کی جاتی ہے، کافر کی بیٹی کی تکریم کی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ اور میں چلو نہ دیکھتے ہیں کون ہے. جس سلطان محمود غزنی پہنچے دیا جل رہا تھا تیل کے اندر. آپ نے فرمایا دیا بجھا دیا جائے. آپ نے خنجر اٹھایا، تلوار اٹھائی اور اس کو جو نوجوان بیٹھا تھا تکبر کے اندر شراب پی رہا تھا، سلطان محمود نے خنجر چلایا. خنجر چلانے کے بعد کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دیا بجھا دیا. آپ گر گئے سجدے کے اندر اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہتے کہتے پسینے سے سرشار ہو گئے. 2 گھنٹے لگاتار سلطان محمود سجدے کے اندر گرے رہے. 2 گھنٹوں کے بعد پانی مانگا، 1 گلاس پیا، پھر دوسرا مانگا، دوسرا پیا، تیسرا گلاس پانی کا پیا. کہتے ہیں اگر کچھ چند ٹکڑے روٹی کے ہوں تو مجھے دے دیے جائیں. لوگوں نے سوکھی روٹیاں اٹھائی سلطان محمود کو دی. آپ کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی چبا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں. 2 گھنٹوں کے بعد سر اٹھایا، فرمایا دیا جلا دیا جائے. جس وقت دیا جلایا وہ ہندو مائی کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کری سونیا ذرا یہ تو بتا، وہ کام تو آپ نے کر دیا لیکن کرنے کے بعد اتنا روئے، پسینے سے سرشار ہو گئے، سجدے کے اندر سر رکھ کر روتے رہے، اس بات کی سمجھ نہیں آئی. سلطان محمود نے فرمایا ماں آپ کا کام ہو گیا ہے نا، آپ اس بات کو چھوڑیں. فرمایا چھوڑو گے نہیں،
वास्ता उस मदीने वाले रसूल का जिसका तू कलमा पढ़ता है, मुझे बता कर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। पर मैं अगर पूछना चाहती है, वास्ता तूने बढ़ा दिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, सुन, ये जो आपके पास शहजादा आता था ये और कोई ना था, ये मेरा भांजा था, मेरी बहन है, उसका बेटा था, लेकिन एक इकलौता बेटा था। आने से पहले मैंने कह दिया दिया बुझा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन की शक्ल मेरे सामने आ जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन मैं ना नाफिज कर सकूं, इस वजह से मैंने दिया बुझवाया। और पानी मांगने की वजह पूछती है, जब से तूने मुझे कहा कि मेरी बेटियों के ऊपर कोई गलत नजर डाल रहा है, सुल्तान महमूद ने उस दिन से पानी नहीं पिया, प्यासा सो जाता और प्यासा उठ जाता। और रोटी मांगने की वजह यह थी 3 दिन हो गए हैं मैंने एक टुकड़ा भी अपने हलक से नहीं आगे गुजारा, इस वजह से कि कहीं गरीब की इज्जत न लौट जाए, कहीं गरीब की इज्जत को पामाल न कर लिया जाए। दिया बुझाकर मैंने कहा कि कहीं मेरी बहन की सूरत मेरे सामने ना आ जाए, खुदा भी नाराज हो जाए और मुस्तफा भी नाराज हो जाए। मैंने हक अदा करना था, वो कर दिया। ओ मेरे भाई, अपने भांजे की गर्दन के ऊपर तलवार चलाकर मोहम्मद मुस्तफा के दीन के झंडे को बुलंद करके बताया, वो तेरा बाप हो या तेरा भाई हो, चाहे जो भी हो, जो मुस्तफा के दीन के साथ गद्दारी करे उसको जिंदा रहने का हक नहीं है।